بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کے فضل سے جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ آج ہمارا سبق نمبر 24 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب الوضوء قبل الطعام و بعدہ۔ اگر باب الوضوء کہے تو پھر وضوء حمزہ یہ مکسور ہوگا، ورنہ اگر باب پڑھا جائے تو الوضوء پھر آئے گا۔ باب الوضوء قبل الطعام و بعدہ، یہ باب ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنے کے بارے میں، منہ ہاتھ دھونے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أبي هاشم عن زازان عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن نمیر سے، انہوں نے روایت کی قیس بن ربیع سے۔ اس حدیث کی ایک دوسری سند بھی ہے۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد الکریم جرجانی سے، انہوں نے قیس بن ربیع سے، انہوں نے ابو ہاشم سے، انہوں نے زازان سے، زازان نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ المعنی واحد یعنی ایک ہی معنی میں یہ دونوں ہیں۔ قال کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قرأت فی التوراۃ، میں نے تورات میں پڑھا ہے، ان برکۃ الطعام الوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت، اس کھانے میں برکت ہوتی ہے جس کے بعد وضو کیا جائے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخبرتہ بما قرأت فی التوراۃ، تو میں نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی اور ان کو اس کے بارے میں خبر دی جو میں نے تورات میں پڑھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ جس کھانے سے پہلے اور بعد دونوں میں وضو ہو وہ کھانا بابرکت ہوتا ہے۔ وفی الباب عن انس و ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے۔ لا نعرف هذا الحديث الا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضعف في الحديث وابو هاشم الروماني اسمه يحيى بن دینار۔ ہم نہیں جانتے اس حدیث کو مگر صرف قیس بن ربیع کی سند سے، اور قیس اس کی تضعیف کی گئی ہے حدیث میں۔ ابو ہاشم الرومانی، اس کا نام یحییٰ ابن دینار ہے۔ الوضوء قبل الطعام و بعدہ، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا۔ یہ کھانے کے آداب میں سے ہے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں وضو کیا جائے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پر وضو سے مراد وضوء لغوی ہے، کہ صرف منہ ہاتھ دھونا، اسے وضوء لغوی کہا جاتا ہے۔ اور جو وضوء اصطلاحی ہے تو وضوء اصطلاحی جو ہم نماز کے لیے، طہارت پاکی کے لیے، تلاوت کے لیے یہ کرتے ہیں اسے وضوء اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ بعض شافعی حضرات اس سے وضوء شرعی مراد لیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر وضوء شرعی مراد وہ نہیں ہے، اور بعض شارحین حنفیہ نے بھی کھانے سے پہلے وضوء شرعی کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن بہرحال یہاں پر وضو سے مراد وضوء لغوی ہے اور وضوء اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ اب کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول چلا آ رہا ہے وہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتے تو اس کو کسی کپڑے یا تولیے سے نہیں پونچھتے، اور اسی حالت میں کھانا کھاتے، پھر کھانے کے بعد
جب ہاتھ مبارک دھو لیتے تو پھر اس کو کسی کپڑے اور تولیے سے پونچھ لیتے تھے. تو گویا کہ ہاتھوں پر میل کچیل جراثیم وغیرہ لگتے ہیں، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آداب سکھائے کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھو لیا کرو تو پھر کسی کپڑے تولیے سے اسے خشک نہ کرو. ہاں بعد میں بے شک کپڑا تولیہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ دسومت چکناہٹ وغیرہ وہ ختم ہو جائے. یہ روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ ان کتابوں کے عالم تھے، کیونکہ آپ نے کئی سال حق کی تلاش میں دنیا کے چکر لگائے، کبھی کسی ایک مذہب کو اپنایا تو کبھی دوسرے، لیکن آپ کو اطمینان کہیں پر بھی حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب اسلام لے آئے تو اسلام پر ہی اللہ جل شانہ نے ان کو اطمینان اور قرار عطا فرمایا. جی تو بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف. باب فی ترک الوضوء قبل الطعام، یہ باب ہے کھانے سے پہلے وضو نہ کرنے کے بیان میں. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن ابن ابی ملیکہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی اسماعیل بن ابراہیم سے، انہوں نے روایت کی ایوب سے، ایوب نے روایت کی ابن ابی ملیکہ سے، ابن ابی ملیکہ نے روایت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فقرب الیہ طعام، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. فقالوا، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، الا نأتیک بوضوء، کیا ہم آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لائے، وضو کا پانی نہ لائے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ، کہ مجھے وضو کا حکم اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. ھذا حدیث حسن وقد رواہ عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث عن ابن عباس. یہ روایت حسن ہے، اور کبھی اس روایت کو عمر ابن دینار سعید ابن الحویرث کے واسطے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں. وقال علی بن المدینی، علی ابن المدینی فرماتے ہیں، قال یحییٰ ابن سعید، کہ یحییٰ ابن سعید نے فرمایا، کان سفیان الثوری یکرہ غسل الید قبل الطعام وکان یکرہ ان یوضع الرغیف تحت القصعہ، کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سالن کے برتن کو روٹی کے اوپر رکھنے کو بھی مکروہ سمجھتے تھے. پہلے باب میں کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا ذکر تھا. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پر بھی وضو سے مراد وضو لغوی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر انسان حصول برکت کے لیے وضوئی اصطلاحی کرے کہ جس سے کھانے میں اور بھی برکت زیادہ ہو جائے تو بھی وہ صحیح ہے، لیکن بہرحال یہاں پر وضوئی لغوی مراد ہے، اور اس سے وضوئی اصطلاحی کی نفی کرنا مقصود ہے، یا اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وضو کرنا ضروری نہیں، بلکہ بیان جواز کے لیے وضو کا حکم دیا کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر چیز میں اعتدال فرماتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا پیش کیا گیا بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد، تو بعض لوگ کھانے کے بارے میں اس سے پہلے وضو کو واجب گمان کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا وضو کرنے کے لیے وضو لے آئے؟ وضو اس عمل کو کہا جاتا ہے، جبکہ وضو جب واو کے فتحہ کے ساتھ آ جائے جیسے اس روایت میں آیا ہے تو اس سے مراد پانی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وضو کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے گمان کو ختم کرنے کے لیے فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ، کہ مجھے تو وضو اصطلاحی کا حکم اس وقت ہے جب میں نماز کا ارادہ کروں تو اس وقت وضو کرنے کا ہے، صرف ہاتھ منہ دھونے کا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا تاکہ ان کا وجوب والا گمان ہی ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس وضو کی نفی نہیں بلکہ اس کی وجوب کی نفی ہے، کہ جو سائل کے ذہن میں تھا اور جو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کریں گے، ہم پانی لے آئے، تو لہٰذا یہاں پر وجوب کی نفی مقصود ہے، ورنہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اب اس وضو کے استحباب کے بارے میں بھی اختلاف ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں، ایک استحباب کا، دوسرا عدم استحباب کا۔ امام مالک اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے کراہت کے قائل ہیں، یعنی مستحب تو دور کی بات ہے، وہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جیسے یہ آخر میں یحییٰ ابن سعید نے قول ذکر کیا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو مکروہ سمجھتے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا بزرگ، وہ کیسے اس عمل کو مکروہ سمجھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ممکن ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہو، تو جب ان کے علم میں یہ حدیث تھی ہی نہیں تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر کراہت کا یا دوسرا جواب اس سے یہ ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک معلول بعلتن ہوگی، اور وہ یہ کہ کھانے سے پہلے تو چلو ہاتھ گندے ہوں گے تو اس وجہ سے اس پر مین کو چیل لگا ہوگا تو اس وقت دھونا ضروری ہے، لیکن جب ایک مرتبہ ہاتھ دھو جائے تو پھر کھانے کے بعد دوبارہ دھونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے نا، بعض حضرات ہوتے ہیں جو آداب اور مستحبات میں بھی بہت تشدید سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کو فرض کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، تو پھر جو ائمہ کرام اور حکماء امت ہوتے ہیں تو وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اگر ان کے زمانے میں کسی نے اس کے اوپر وہ غلو اختیار کیا ہو، تشدید اختیار کیا ہو، تو آپ نے ان کی وجہ سے یہ قول یہ کیا ہے۔ پھر سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک اور ادب ذکر کر رہے ہیں، وَكَانَ يَكْرَهُ أَن يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ، کہ روٹی کے اوپر سالن کی رکابی پلیٹ رکھنا وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ روٹی وہ اس پلیٹ اور رکابی کے اوپر رکھی جائے تو اس سے ایک تو سالن بھی محفوظ رہے گا، گرم رہے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ روٹی بھی خراب ہونے سے بچے گی، کیونکہ اگر روٹی نیچے پڑی ہو اور سالن رکابی پلیٹ وغیرہ وہ اس کے اوپر رکھا جائے تو اب جب پلیٹ نیچے رکھتے ہیں تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ نیچے اس کے ساتھ کیا کچھ لگا ہوا ہے، اگر اس کو روٹی کے اوپر رکھ دیا جائے تو پھر اس سے روٹی کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اس وجہ سے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں مکروہ کا قول کیا ہے کہ بھائی روٹی کے اوپر آپ پلیٹ اور رکابی وغیرہ کو نہ رکھیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر ایک نئے باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔